بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج میں ماہ رجب کے حوالے سے ایک خاص عمل لے کے آئی ہوں۔ یہ ایک تسبیح ہے، کراماتی تسبیح، جس کو پڑھنے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی انشاءاللہ تبارک کے فضل و کرم سے وہ پوری ہوگی۔ آج جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے گھر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کرے گا۔ آج کے دن کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور ہر دن خاص دن ہے۔ آپ کسی بھی دن کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، رجب کے مہینے کو غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالامال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت میں بھی مت چھوڑیں۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی ہر مشکل ٹل جاتی ہے۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ کریں تو آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ بس اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بندہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ دے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک اور تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا یہ مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، اور وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا کو، جس کا لقب ملا ہے مشکل کشا، سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے ہیں، انہوں نے مختلف مسائل بیان کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو توبہ کرے، اگر پریشان ہیں، اتنی پریشانیاں کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی، تو وہ بھی توبہ استغفار کرے۔ اگر کسی پر اشباس آتی ہے تو وہ بھی توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تو وہ بھی توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے اور رب کو منا لیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو جنات، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے خدا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی، یہ کامیابی کا راز ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ کو بتاؤں جو واقعی آپ کو کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آپ اس تباہی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کثرت سے کریں۔ استغفار کے لغوی معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت گناہوں کی شر سے بچانے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت استغفار کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، اس کی طلب کے بارے میں ہے۔
اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ استغفار کی بخشش اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ کثرت خیر و برکت اور دلوں کو روشن اور درجات بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار میں اضافہ ہونا، روزی میں کشادگی، مال اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جہاں استغفار کے بے شمار فائدے، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاق کا ہونا لازمی ہے۔ انسان کے اندر طہارت لازمی ہونا چاہیے۔ طہارت روحانی اور جسمانی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات، وقت سحری کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تنہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارتا ہے اور دعا استغفار میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور آج کے خاص وظیفہ ہے میری پیاری بہنیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ آپ کو بے روزگاری دے گا، رزق میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ ہمیں غیب سے بھی اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہن، رجب کے مہینے میں کسی دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ نماز ادا کر لیں، جا نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں درود ابراہیمی پڑھیں، بلکہ آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس کی ذات سے رہے ہو، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور رحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آپ نے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے اپنے ارادہ بھی، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کر لینی، پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ میرے پیارے، جس طرح ایک مکان کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا، جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ استغفار سے بندہ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، درود شریف کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح بھی لے لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی پیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 بار الحمد پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے۔ یقین کیجئے
اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی جڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے غربت ہے، تنگ دستی ہے، اس صورت کی فضیلت برکت سے ہر طرح کی پریشانی اور گناہ، ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ پھر تسبیح پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاق کو یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو، اے رزق دینے والی ذات، ہمارے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق کو یا فتح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں ہوں گی آپ کے پاس۔ یا رزاق کو یا فتح کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق کو یا فتح کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، کامیابی کا راز ہر کوئی چھپاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ اس کے بعد جو آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 1100 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح اپنے وظیفے کو مکمل کر لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔